تو دوست، اب ہم لوگاں باب 38 اٹھائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یہ باب میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ باب گناہ کے بارے میں اور یعقوب کے بیٹے یہودا کے شرمندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعقوب کو ان کے بیٹوں کے ذریعے سے سکون اور اطمینان نہیں ملا۔ ان کے بیٹے ان کے لیے تسلی نہیں بنے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب سوائے یوسف اور ان کے سگے بھائی بنیامین کو چھوڑ کے یعقوب کے زندگی میں مصیبتیں پیدا کرے، مگر یوسف کے وجہ سے بھی انہوں دکھ اٹھائے۔ کئی کو بولے تو یوسف جب 17 سال کے تھے تو انہوں غائب ہو گئے۔ غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب کے نظروں میں انہوں مر چکے تھے۔ جب ان کے دوسرے بیٹے یوسف کے بارے میں مرنے کی خبر لائے تو انہوں دنوں تک رونے لگے، حالانکہ یوسف مرے نہیں بلکہ ان کو غلام کے حیثیت سے مصر میں بیچا گیا۔ مگر یعقوب کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ یوسف مر چکے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب کو اپنے بیٹوں کے ذریعے سے سکون نہیں ملا۔ یہ سارے باتوں کے ذریعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یعقوب فدن آرام میں جب تھے تو اپنے بچوں کو پڑھانے، سکھانے اور نیک تعلیم دینے کے بجائے اپنی جائیداد بنانے میں مصروف تھے۔ اگر ہم ان کی زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں ابراہیم سے بالکل الگ تھے۔ اب ہم آیتوں پہ غور کرنا شروع کریں گے۔ آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادولامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا، اور یہودا نے وہاں سوا نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہودا گئے تھے ادولامی آدمی کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے، اور جب انہوں وہاں پہنچے تو یہ کنانی عورت کو دیکھے اور وہ لڑکی ان کو پسند آ گئی، اور انہوں وہ لڑکی سے شادی بھی کر لیے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ار رکھا۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہودا اپنے بیٹے کا نام ار رکھتے ہیں۔ آیت 4 سے 6 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا۔ اور یہودا کذب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا، اور یہودا اپنے پہلوتا بیٹے ار کے لیے ایک عورت بیاہ لایا جس کا نام تامر تھا۔ تو یہاں تمر کا ذکر پہلی مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ طریقے سے تمر جو ہیں یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اب آگے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہودا کا گھرانہ گناہ میں بھرا ہوا ہے۔ آیت 7 سے 10 پڑھیں گے۔ اور یہودا کا پہلوتا بیٹا ار خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے۔ اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی، سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نفتے کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادا اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہودا کے 3 بیٹے تھے اور 3 میں 2 شریر تھے، اور شرارت کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا ان دونوں کو موت دے گیا۔ میرے بھائی، خدا آپ کے شرارت کو ایک حد تک دیکھتا ہے، اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلانا اپنے شرارت سے پلٹ رہا ہے نہیں
تو خدا کو بعضی وقت مجبور ہونا پڑتا ہے وہ انسان کو ختم کر دینے کے لیے۔ ہم سوچتے کہ شرارت ہمارا ساتھ دے گا، ہم شرارت کے ذریعے سے کامیاب ہوں گے، مگر ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ شرارت کے ذریعے سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ شرارت کے ذریعے سے ہم کو خدا کے طرف سے سزا ملتی ہے۔ یہ دونوں یہودا کے بیٹے شرارت کے وجہ سے مارے گئے۔ آیت 11 پڑھیں گے۔ تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہے، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے، سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی۔ پیارے بھائی بہن، وہ زمانے میں ایک رویہ تھا کہ جب ایک آدمی مر جاتا تھا تو اس کا بھائی بیوہ سے شادی کرنا پڑتا تھا۔ تو اونان جب ختم ہو گیا تو اب سیلا کی باری تھی اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے، مگر یہ لڑکا بالغ نہیں تھا، اور یہودا کے دل و دماغ میں یہ بات بھی آئی کہ اگر میں سیلا کو تمر کو دیا تو دوسرے بیٹوں کے ویسا سیلا بھی مر جائے گا، مگر یہودا ان کے بیٹوں کی مرنے کی وجہ نہیں جانتے تھے۔ خدا ان کے پہلے 2 بیٹوں کو اس لیے ختم کرا، کئی کو بولے تو ان لوگ شرارتی تھے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا سیلا بھی ختم ہو جائے گا، یہ یہودا کا خیال تھا، مگر یہ پکی بات ہے کہ سیلا بالغ نہیں تھا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمر کی آنکھ سیلا پہ تھی کہ سیلا جس وقت بالغ ہوگا میں اس سے شادی کروں گی۔ یہ بات ہم کو آگے کے آیتوں میں معلوم ہوگا۔ آیت 12 اور 13 پڑھیں گے۔ اور ایک عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ سوا کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی، اور جب یہودا کو اس کا غم بھلا تو وہ اپنے ادولامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا، اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا سسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو ادلمی جس کا نام ہیرا تھا یہودا کا دوست تھا، اور ان کا جو دین لین کا معاملہ تھا وہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ تھا۔ ان لوگ بھیڑ بکریوں کو بڑھا رہے تھے اور ان کے پاس ڈھیر سارے بھیڑ بکریاں تھے۔ یہودا جاتے ہیں اپنے بھیڑ بکریوں کے بال کترنے والوں کے پاس۔ اس بیچ میں تمر پتہ نہیں کتنے وقت سے انتظار میں تھے کہ یہودا یعنی کہ ان کے خسر سیلا کو دیں گے تاکہ ان کے ساتھ شادی ہوئے ویسا، مگر انہوں یہ نتیجے پہ آتے ہیں کہ یہودا سیلا کو مرد کے طور پہ ان کو دینے والے نہیں ہیں۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھکا، اور آئنم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا، مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ ایک انسان کتنے حد تک پہنچ سکتا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ کیا کوئی ایسا سوچ سکتا کیا کہ اپنے خسر کے ساتھ جسمانی صحبت کرنا؟ مگر تمر یہ کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ انہوں یہ کام کے ذریعے سے ان کے خسر یہودا کو سبق سکھانا چاہتے تھے، اور سکھائے بھی، مگر کتنا بھی بولے تو ایک خطرناک گناہ تھا جو تمر اپنی زندگی میں اپنائے۔ یہ کام انہوں نہیں کرنا تھا، مگر کرے۔ میرے بھائی، کسی کو سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیڑھا رستہ لیں، ایک گناہ کا رستہ لیں۔ واقعی میں سوچنے بیٹھیں گے تو یہ عجیب بات ہے، مگر ان کے دماغ میں یہ بات آئی اور انہوں یہ کام کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ آیت 15 اور 16 پڑھیں گے۔ یہودا اس سے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کذبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھک رکھا تھا۔
سو وہ راستے سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے۔ اس نے کہا، تم مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے؟ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری آنکھ ہے۔ یا کلام بتاتا ہے کہ یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی قصبی ہے۔ تو یا اگر ہم دیکھیں گے تو یہودا کی آنکھ یہ عورت پہ پڑی۔ جس وقت انہوں وہ عورت کو دیکھے ان کا جی لرز گیا۔ ہماری آنکھ ہم کو آسانی کے ساتھ گناہ کی طرف بڑھاتی ہے اگر ہم بری نظر سے دیکھیں گے تو۔ آپ ایک عورت کو اپنی سگی بہن کی طرح بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر کوئی بری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا جب یہودا یہ عورت کو دیکھے تو ان کو قصبی دکھی، مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی خود کی بہو ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں انہیں پھنس بھی جاتا ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ تمر یہودا کو پھنسانے کی ترکیب ڈالے۔ انہوں ان کو بولنے کو لگے کہ تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے۔ اب ہم آگے دیکھیں کہ یہودا کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ اس نے کہا، میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا۔ اس نے کہا، اپنی مہر اور اپنا بازوبند اور اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ میرے دوست، یہاں یہودا بری طریقے سے پھنس گئے۔ تمر کو معلوم تھا کہ انہوں آگے کیا کرنے والے ہیں، مگر یہودا کو نہیں معلوم تھا۔ یہودا سمجھے میں میرے چیز مانگ لوں گا۔ یہ عام بات ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، مگر جو بھی ہے، یہودا اور تمر کی جسمانی صحبت ہوئی اور تمر پیٹ سے ہو گئے۔ آیت 19 اور 20 پڑھیں گے۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا، اور یہودا نے اپنے ادولامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے، پر وہ عورت اسے نہ ملی۔ پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم دیکھیں گے تو یہودا اپنی زبان رکھے اور ایمانداری کے ساتھ وہ بکری کا بچہ اپنے ادولامی دوست کے ہاتھ سے بھیجے، مگر ان کے دوست کو وہ عورت وہاں نہیں ملی۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ قصبی جو آئنائم میں رستے کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، یہاں کوئی قصبی نہ تھی۔ آیت 22 سے 24 پڑھیں گے۔ تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی قصبی نہیں تھی۔ یہودا نے کہا، خیر، اس رہن کو وہیں رکھے، ہم تو بدنام نہ ہوں۔ میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا، پر وہ تجھے نہیں ملی۔ اور تقریباً 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کے حمل بھی ہیں۔ یہودا نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہودا ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں جو کہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان کی اتنی خراب حرکت ہے۔ سچا یہ ہے کہ انہوں بہت جلدی سے دوسروں کے زندگی میں گناہ دیکھ رہے ہیں، مگر اپنے خود کے زندگی میں جو گناہ، وہ گناہ کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یہاں جو ہے ہم کو وہ وقت یاد آتا ہے جب ناتھن نبی داؤد کے پاس گئے تھے اور وہ کہانی ان کے سامنے رکھے جس کے پاس بھیڑ کی ایک پٹیا تھی، اور جب ناتھن نبی
داؤد کو یہ بولنے کو لگے کہ ایک امیر آدمی آ کے اس غریب کے پاس سے بھیڑ کی ایک پتیا لے کے چلے گا، تو داؤد غصے میں آ کے فوراً سے بولنے کو لگے کہ وہ آدمی قتل کے لائق ہے۔ داؤد بھی اپنی زندگی میں اس وقت وہ حرکت اپنائے جو یہودا حرکت کرے۔ داؤد چاہتے تھے کہ وہ امیر آدمی کو پتھروں سے مار کے ختم کر دینا، مگر ناتھن نبی داؤد کو بولنے کو لگے کہ تم ہی وہ امیر آدمی ہیں۔ میرے بھائی، یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ ہم گناہ کو دوسروں میں بہت ہی صاف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، مگر ہم اپنے خود میں گناہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت ہمارا گناہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ یہودا جو حرکت اپنے بہو کے ساتھ کرے، وہ حرکت ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر تمر کی حرکت ان کو فوراً نظر آ گئی۔ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم بہت ہی جلدی سے دوسروں کے گناہ کو دیکھ لیتے ہیں، مگر ہمارا گناہ ہمیشہ ہمارے پیٹھ کے پیچھے رہتا، جس کے وجہ سے ہم کو نظر نہیں آتا۔ پیارے بھائی اور بہن، آگے اگر ہم دیکھیں گے تو تمر کو یہودا کے سامنے لایا جاتا ہے۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے، جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازوبند اور لاٹھی کس کی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں یہودا تیار تھے تمر کو جلانے کے لیے، مگر تمر وہ سارے ثبوتوں کو سامنے رکھے جو انہوں یہودا کے پاس سے لیے تھے۔ انہوں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میرے کو جلانے سے پہلے اپنے خود میں دیکھو کہ کیا گناہ تمہارے میں بھرا ہوا ہے۔ یہودا یہ ساری چیزوں کا انکار تو نہیں کر سکے کیونکہ ان کے خود کے چیزاں تھے۔ اب ہم آگے کے آیت میں دیکھیں گے کہ انہوں کیا اقرار کرتے ہیں۔ آیت 26 میں لکھا ہوا ہے، تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیاہا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ پیارے دوست، یہاں یہودا میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ انہوں اقرار کرے، ان کا گناہ انہوں چھپا کے نہیں رکھے۔ جس دن انہوں پکڑ گئے، انہوں بہانے نہیں بنائے، بلکہ کھلم کھلا اپنے غلطی کا احساس کر کے اپنے گناہ کو قبول کرے۔ پیارے دوست، ہمارا گناہ کتنا بھی خطرناک کیوں نہ رہو، خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمارے گناہ کو چھپا کے نہیں رکھنا، بلکہ اپنے گناہ کا اقرار کرنا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو خدا ہم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کئی کو بولے تو اگر ہم اس کے کلام میں دیکھیں گے تو یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر آپ اپنا گناہ اپنے دل میں رکھے ہیں تو آج آپ اپنے یہ رویے کو بدل سکتے ہیں۔ کیا آپ یہودا کے ویسا اپنے گناہ کا اقرار کرنا چاہیں گے کیا؟ یہ پکی بات ہے کہ یہودا اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کرے جب انہوں اپنے گناہ کا اقرار کرے۔ اب ہم آیت 27 سے 30 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور اس کے وضائے حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں تعم ہیں، اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا، اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا، اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، سو اس کا نام فارس رکھا گیا۔ پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھا تھا پیدا ہوا اور اس کا نام زرا رکھا گیا۔ پیارے بھائی بہن،
اگر ہم نیا عہد نامہ میں غور کریں گے تو متی کی انجیل باب 1 میں یسوع مسیح کا نسب نامہ ملے گا۔ متی کی انجیل باب 1 میں ہم پڑھتے ہیں، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فرس اور زورا تمر کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور فرس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا۔ پیارے بھائی بہن، جب ہم یہ نسب نامہ پڑھتے ہوئے اتریں گے تو یہ آیت پہ آئیں گے، یعنی کہ آیت 16 جہاں لکھا ہوا ہے، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ یسوع مسیح جسمانی طور سے یہودا اور تمر کے لکھر سے آنا۔ پیارے دوست، جب یسوع مسیح انسان کے گھرانے میں آئے تو انہوں گنہگار کے لکھر سے آئے۔ اس لیے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 5 اور آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، جہاں خدا کا کلام بتاتا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی رازبازی ہو جائیں۔ میرے دوست، جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو ہم لین دین کرتے ہیں۔ لین دین یہ ہے کہ ہمارے گناہ کے لیے ان کی رازبازی۔ جب یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پہ قربان ہو رہے تھے تو ہمارے گناہ ان کے کندھوں پہ ڈالے گئے، تو ان کے صلیبی موت کے ذریعے سے ہم رازبازی حاصل کرتے ہیں اگر ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو خدا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے نظروں میں ہم کو رازباز ٹھہرائے گا اور ہم کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ زندگی ہے ابدی زندگی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے یہ ابدی زندگی خدا کی طرف سے حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔